بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل پر تخلیق فرمایا، اور تخلیق انسانی میں اللہ کی قدرت کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی، اور جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر ہے تب تک انسان زندہ ہے، اور جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی تو اس وقت انسان مر جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان ایک ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس کے اندر وہ روز مرتا اور روز جیتا ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز مرتا اور روز زندہ ہوتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان خواب کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے کیا وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد زیادہ تر کہاں کا سفر کرتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں کا سفر کرتی ہیں؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، روح کی تخلیق اللہ کے حکم سے ہوئی، اور روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اسی وجہ سے جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک روح جو نیک عمل کرتی ہے، اور دوسری بدکار اور گنہگار روح جو کہ برے عمل کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا وہ خواب میں جہاں کہیں بھی جاتا ہے، اس میں انسان کی سوچ اور عمل کا دخل ہوتا ہے، اور اگر نیک روح ہو تو اس کو نیک خواب آتے ہیں، اور اس کو خواب کے اندر نیک لوگوں کی زیارت ہوتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، یا صحابہ اکرام کا یا اولیاء اکرام کی زیارت نصیب ہونا۔ اسی طرح نیک روح جب کہیں سفر کرتی ہے تو اس کا سفر بھی نیک ہوتا ہے، اور خواب میں نیک چیزوں کو دیکھتی ہے، اور جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اس کی روح پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے خواب قابل قبول نہیں ہوتے۔ پیارے دوستو، جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لے تو روح کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو جہاں چاہے اڑا کر لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور نیک اعمال پر منحصر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی تیاری فرما رہے تھے۔ جو ہی خطبہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا، تو اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگا کہ اے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں جو روح اللہ تعالی نے ڈالی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ روح کا پہلا حصہ انسان کے جسم میں ہی رہتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر ہے، یعنی عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور روح کا تیسرا حصہ انسانی جسم سے اس وقت جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو تو اس کی روح ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہے۔ یہ نیک روح جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں، وہاں یہ نیک روح سب کچھ دیکھتی ہے جو آگے دنیا میں ہونے والا ہوتا ہے۔ اور اگر انسان گنہگار اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو ایسے انسان کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے، اور ایسے انسان کو خواب میں نیک روح کی طرح کچھ نظر نہیں آتا۔ اور اگر انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے،
اور اس کے جسم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں چاہے وہاں پر جا سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ہر طرح کی قید سے آزاد فرماتا ہے۔ اس وقت اس کو ایک خاص علم عطا فرماتا ہے جس کے ذریعے یہ جہاں چاہے وہیں جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ خوابوں کا اور روح کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان کی سوچ اچھی ہو تو اس کو خواب اچھے آتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ بری ہو تو اس کو برے خواب آتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔